بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحی، میں زندہ رب کا بندہ ہوں جو زندہ جاوید ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کی جیسی زندگی کسی کی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کے صفات بھی زندہ جاوید ہے اور اس کا کلام بھی زندہ جاوید ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم ایک زندہ رب کی عبادت کرتے ہیں، کسی مردہ معبود باطل کی نہیں، جس میں نہ اس مکھی کو بھگانے کی قوت ہے جو اس کی ناک پر بیٹھ جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہے۔ الخافض الرافع، میں جس کے بلند کرنے سے بلند ہوں۔ وہ اس قدر عظیم اور بلند رب ہے کہ جس کی بلندی حاصل کرنا اسی سے حاصل کر لے۔ اس رب کے بغیر نہ دنیا میں کوئی بلند ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ وہ جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست کر دے۔ وہ رفیع الدرجات ہے، ذو العرش ہے، اور اپنے بارے میں خود وہ کہتا ہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ پستی اور بلندی اسی کے ہاتھ کا کھیل ہے۔ انسان اپنے ارادے سے نہ بلند ہو سکتا ہے اور نہ اپنے ارادے سے پست۔ ہر آدمی کی بلندی اور پستی کے پیچھے میرے مولا کا ہاتھ ہے۔ الخالق، میں جس کے پیدا کرنے سے موجود ہوں، اسی نے مجھے اور کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کیا ہے۔ مجھے خالق کائنات نے ان لوگوں میں سے بنایا جو اپنے حقیقی خالق کی عبادت کرتے ہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اگر میں ان لوگوں میں سے ہوتا جو ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو مچھر کے پر کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر میں کس قدر نادان شمار ہوتا۔ خالق کائنات کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا۔ رب ذوالجلال نے یوں فرمایا، قل هو اللہ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ وهو الخلاق العلیم، اور وہ بہت پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ الرب، میں جس کے پالنے سے پل رہا ہوں، وہ ایسا پالنہار ہے کہ ہر چیز کو نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ وہ ہر چیز کی پرورش بھی کر رہا ہے۔ سمندروں کی مچھلیوں کا بھی وہی پالنہار ہے، حشرات الارض کا بھی وہی پالنہار ہے، جنگلوں کے درندوں کا بھی وہی پالنہار ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کا بھی وہی پالنہار ہے۔ اس کے دشمنوں کو بھی وہی پال رہا ہے اور دوستوں کو بھی۔ بر و بحر میں رہنے والی ہر چیز اسی کے پالنے سے پل رہی ہے، ہر ایک کو وہی رزق دے رہا ہے۔ اے رب، ہم میں پلنے کی طاقت کہاں جب تک آپ نہ پالیں۔ آپ ہمارے رب ہے، بس اس کے بعد ہمیں فکر و تردد کی ضرورت ہی کیا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کو کون پالے گا۔ ہمیں تو توکل اور یقین عطا کر دے جو آپ کو مطلوب ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی صرف انسانوں کے رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، یعنی عالموں کے رب ہے۔ جتنے عالم کائنات میں ہیں سب کے وہی رب ہے۔ الرحمن الرحیم، میں جس کے رحم و کرم سے آرام اور راحت میں ہوں، وہ ظالم نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں اور ڈروں کہ وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ وہ تھوڑی ہی موجودہ زمانے کے کسی ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے کہ ظلم کرے
نہیں، واللہ نہیں، میرا مولا ایسی صفت رکھتا ہے کہ کوئی ایسی صفت کا حامل ہے ہی نہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ماں میں اپنے بچے کے بارے میں جس قدر محبت ہے، اس سے لاکھوں گنا زیادہ میرے مولا کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ وہ رحمت اور شفقت کا سرچشمہ ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربانیاں کرتا ہے، خود انسان اس سے ناواقف اور بے خبر ہے۔ ہمیں ہمارے مولا ایسا حساس بنا دے کہ ہم اس کی مہربانیوں کا شکر ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی نے الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ میں اپنی ثنا یوں بیان فرمائی: الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرزاق، میں جس کا رزق روزانہ کھا رہا ہوں وہ ایسا رزاق یعنی رزق دینے والا ہے کہ ہمارا ہاتھ جب بھی اس کے حضور اٹھتا ہے تو اس کی یہی صفت سامنے آتی ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنا ہاتھ اٹھائے ہیں اسی کے ہاتھ میں ہمارا سارا راشن ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کا توشہ زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیوں نہ ہم اسی سے یہ کہیں کہ اے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما اور ہماری تنگ دستی کو فراغ دستی سے بدل دے۔ وہی مسبب الاسباب ہے، میرے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کرے گا۔ قرآن مجید ہمارے رخ کو اس مولا کی طرف موڑتا ہے اور یوں کہتا ہے: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالی ہی رزق دینے والا، مضبوط قوت اور طاقت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فہم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔